کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آج کی اس مجلس میں ہم گفتگو کریں گے سلطان العاشقین خواجہ فرید کے حوالے سے کہ ان کے عرس کی تقاریب 5، 6، 7 ربیع الثانی انعقاد پذیر ہو چکی ہیں۔ خواجہ غلام فرید جہاں سلطان العاشقین تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے اور قادر الکلام حفظ زبان شاعر بھی تھے، مفسر، محدث اور عالم دین بلکہ عالم طریقت پر ان کی شاعری جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ غالب رہا۔ خواجہ غلام فرید نسباً فاروقی النسل، قریشی، مشرباً چشتی، مسلکاً حنفی تھے، لیکن ان کی رواداری کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس جس مکتبہ فکر کا عالم آتا، عام آدمی آتا تو اس کی بہت زیادہ عزت افزائی فرماتے۔ انہوں نے اس سرائیکی وسیب کو جہاں سرائیکی کلام دیا، اردو زبان کے اشعار دیے، فارسی زبان کے اشعار دیے، وہاں انہوں نے جو ایک چشتیہ نسبت چشتیہ میں عشق کا فروغ ہے، انہوں نے عشق کو بھی بہت زیادہ فروغ دیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی رواداری کا عالم یہ تھا کہ اس عہد کے جتنے معاصر علماء تھے، اولیاء اللہ تھے، صوفیاء تھے، ان کے ساتھ ان کی معاشرت رہی، ملاقاتیں رہی اور ان کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے بہت اچھا رہا۔ شہزادہ احمد اختر فرماتے ہیں کہ جب ہم حرم شریف میں طواف کر رہے تھے تو ایک خواجہ فرید کی ٹوپی دیکھ کر اس عہد کے کتب جو تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ پوچھا بھائی تم کہیں فرید کے قافلے کے فرد تو نہیں ہو؟ تو انہوں نے بڑی دھیمی آواز میں جواب دیا کہ میں خود ہی فرید ہوں۔ تو انہوں نے ان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ جو بھی اس ٹوپی میں آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ فرید کا کیا حال ہے، تو آج آپ مل گئے ہیں۔ تو گویا کہ وہ وقت کا ایک کتب جو ہے وہ بھی ان کو سینے سے لگاتا ہے اور ایک وصوں کا، وسیب کا ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی ان کے سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہم خواجہ فرید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شرکاء میں سرائیکی وسیب کا ایک معتبر حوالہ ہمارے
ڈاکٹر مقبول حسن گیلانی، جنہوں نے سرائیکی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا اور ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ہیں، اور خاص کر خواجہ فرید کے حوالے سے ان کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ ڈاکٹر مقبول حسن گیلانی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ حیدر جاوید سید موجود ہیں، کالم نویس ہیں، عمر کا ایک بلکہ عمر کی نصف صدی جو ہے قلم قبیلہ کے ساتھ جو ہے وہ گزار چکے ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ صحافت جو ہے اس کے پاس بڑی آنکھ ہوتی ہے جو معاشرے کو پہچانتی ہے۔ جہاں معاشرے سماج کو پہچاننے والی آنکھ رکھتے ہیں، وہاں یہ اس عہد کے صوفیاء، آج کے عہد کے صوفیاء، لکھنے والوں کو، شعراء کو بھی بہت زیادہ جانتے ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر جاوید سید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے۔ ماشاء اللہ، خواجہ فرید نے کہا تھا، نا سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق سادہ دین ایمانے، کن تو کنزن عشق گواہی، پہلو حب خود ذات کو آہی، جیں سانگے تھیا جمل جہان، آہد اوہے احمد اوہے، میم دے اولے دلڑی موہے، دھیان فرید رکھیں ہر آن، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق رہبر راہ فکردہ، عشقوں حاصل ہے عرفان۔ آج عشق کی بات ہے، سلطان العاشقین کا عرس ہے، عرس کی تقریب ہے، اور فکر فرید ہے اور عشق فرید ہے، تو بسم اللہ کریں، ناظرین کو ان کے حوالے سے ذرا۔ ڈاکٹر صاحب، خواجہ غلام فرید صرف سرائیکی وسیب کے نمائندہ شاعر نہیں بلکہ ایک آفاقی شاعر ہیں۔ بے شک ان کو پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں ان پر تحقیقی مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں، ان کو پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ یہاں تک ان کی فکر کی بات ہے، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1845 میں پیدا ہوئے اور 1901 میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن اس دوران جو آپ نے کلام دیا ہے 7 زبانوں میں، اور جو ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں، وہ عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انسان ہے۔ تو انسان کو آگے لے جائیں تو اس میں نیچر ہے، جو 18 سال آپ نے روہی میں گزارے ہیں، اور جو وہاں ان سے کافیاں لکھی گئیں۔ ماشاءاللہ۔ اب دیوان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 271 کافیاں ہیں، تو ان میں جو موضوعات ہیں، اگر ہم عشق الہی کے دیکھیں، عشق رسول کے دیکھیں یا نیچر کے دیکھیں، وہ کمال ہیں سارے۔ اب جو ان کی شاعری میں تلمیحات ہیں، وہ نباتات کے حوالے سے، وہ زیوروں کے حوالے سے، وہ انسان کے حوالے سے، روحی کے ماحول کے بارے میں، نیچر کے بارے میں، آسمان، بادل، بجلی کا کڑکنا چمکنا، ہر چیز ان کی شاعری میں موجود ہے، اور وہ عام انسان کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آ چنو رل یار، تو اس میں رواداری ہے، محبت ہے، مل جل کر رہنے کی ایک خاص ترغیب ہے کہ ہم نے مل جل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کا مذہب، ایک دوسرے کا مسلک، ایک دوسرے کا کلچر برداشت کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ تو جب عشق الہی سے وہ شروع کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت ساری قافیوں میں قرآنی آیات کے ٹکڑے اور احادیث کے ٹکڑے موجود ہیں۔ آپ نے انہیں مفسر بھی کہا، محدث بھی کہا، تو واقعی ان کا جو کلام ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے اور حدیث کی تفسیر بھی ہے۔ اور جس طرح انہوں نے محبت کے موتی پروئے ہیں نا شاعری میں، بے شک، کہ انسان عشق گواہی، جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا۔ تو عشق کے بغیر تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے جو 18 سال روحی سے عشق کیا، روحی کے قدرتی ماحول سے عشق کیا، روحی کے لوگوں سے کیا، روحی کے ٹوبے سے کیا، روحی کی بارش سے کیا، روحی کے بسنے والے انسانوں سے کیا، اور پھر پوری کائنات کے انسان کو بن دل بر شکل جہان آیا، تو پورے جہان کی بات کرتے ہیں۔ وہ محدود نہیں ہے کسی علاقے کے لیے، کسی وسیب کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آفاقی شاعر ہیں، اور ان کا کلام جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک راہ ہدایت ہے اور بذریعہ محبت ہے، کیونکہ محبت کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ آپ زندگی سے محبت نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ آپ محبت کہیں، عشق کہیں، جو بھی کہیں، وہ عشق اللہ سے بھی ہے، وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اللہ کی مخلوق سے بھی ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ فرید کا یہ کلام، یہ 271 کافیاں ایسی ہیں جو پوری دنیا کو ایک مالا میں پرو دیتی ہیں کہ یہ رواداری کی بات کریں، ایک دوسرے کی محبت کی۔ وہ صوفی تھے، اور صوفی کے ڈاکٹر صاحب 3 اصول ہیں: جمع نہ کرے، تما نہ کرے، اور منع نہ کرے۔ تو خواجہ صاحب نے یہ دیکھا کہ ان کی اتنے لاکھوں ایکڑ رقبے تھے، جو کچھ آتا تھا وہ بانٹ دیتے تھے غریبوں میں، انہوں نے کچھ جمع نہیں کیا۔ تو یہ بھی صوفی کا جو مطلب درشن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے اب بھی کتنے رقبے ہیں، وہ پڑے ہیں، وہ لوگ کھا رہے ہوں گے یا محکمہ اوقاف کے قبضے میں ہوں گے، لیکن خواجہ صاحب نے اپنے زندگی میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، سب لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کیا ہے۔ اپنا علم بھی، علم نافع بھی تقسیم کیا، اور اپنی جو جائیداد تھی وہ بھی تقسیم کی، اور ہر انسان سے محبت کی۔ آپ نے پڑھا کہ ایک چھوٹا سا بندہ بھی آتا ہے، ایک شکایت کرتے تو آپ کہتے ہیں زیر تھی زبر نہ تھی مت پیش ہوئی۔ اب یہ عاجزی انکساری کی انتہا ہے کہ آپ نے زیر ہو کے رہنا ہے، عاجزی رہنی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ ہم اس نمونے کو اپنائیں، اور آنے والے شاعر جو ہیں، اور بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خواجہ صاحب ہمارے روحانی مرشد ہیں، روحانی شاعری کے شاعر ہیں، استاد ہیں۔ تو وہ استاد سمجھتے ہیں تمام لوگ کہ خواجہ صاحب کا جو کلام ہے آج بھی ہمارے سرائیکی وسیب کے لیے، ہم کہتے ہیں جی مہان شاعر ہمارے سرائیکی وسیب ہیں، سرائیکی شاعر ہیں، انہوں نے رواداری کا درس دیا، ان کی شاعری جو ہے آفاقی شاعری ہے۔ سید بادشاہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سرائیکی میں الہامی کتاب ہوتی تو وہ دیوان فرید ہوتا۔ تو دیوان فرید کے آنے کے بعد جو ہے ان کی اور کتابیں بھی ہیں، فریدیات بھی ہیں، مکابیس مجالس دیکھیں تو ان میں ان کے ملفوظات ہیں، اور ڈھیر ساری کتابیں ہیں، لیکن دیوان فرید کا رنگ اور ہے۔ اب آپ سرائیکی کی بقول یہ جو جتنے بھی ناقدین ہیں ان کے، کہ یہ ایک الہام کی کیفیت رکھتی ہے۔ آپ دیوان فرید کو کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ اس پر جو مقدمات لکھے گئے، چاہے یہ مولانا نور احمد فریدی نے لکھا، طالوت علیہ رحمہ نے لکھا، نسیم جالوت نے لکھا، اور اپنا نسیم طالوت ہے، علامہ رشید، یہ ہمارے جو ولایت حسین اسلامیہ کالج میں جن کی قبر انور ہے، اور وہ ڈاکٹر بختیار ظفر صاحب کا اس پر تحقیقی مقالہ بھی ہے۔ تو اس میں احمد اختر کی وہ مناقب فریدی بھی ہے، ان پر مقدمات بھی لکھے گئے، اس پہ انہوں نے کچھ تبصرے بھی کیے ہیں۔ کچھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سرائیکی وسیب والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حسباً اور نسباً جو ہیں یہ یہیں کے ہیں، جبکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ نہیں، ہم عربی النسل ہیں اور ہم قریشی ہیں، فاروقی النسب ہیں، اور میرے خیال ہے اہل البیت بما ادرا فی البیت، وہ کہتے ہیں کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، یعنی گھر والے جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کو تو یہاں رہنے دیں، آپ دیوان فرید کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اپنا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ابھی ڈاکٹر مقبول گیلانی صاحب نے بھی بات کی۔ بنیادی بات یہ ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ خواجہ غلام فرید میرے نصف صدی کے مطالعے میں واحد شاعر مجھے نظر آئے جو ایک مصرے میں 4 موسم باندھ سکے۔ سبحان اللہ۔ جمالیات کا خواجہ غلام فرید سے اس کا سب کانٹیننٹ میں بڑا شاعر دوسرا کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے، کہ خواجہ صاحب زمین سے جڑے ہوئے آدمی ہیں، اپنے وسیب سے جڑے ہوئے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، شاعر ہفت زباں ہیں، یہ ان کا ایک اعزاز ہے، لیکن میرے نزدیک بڑا اعزاز یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، اپنی زبان میں بات کرنا، اپنی مادری زبان میں پیغام دینا، اپنی مادری زبان کو امر کرنا۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم 5000 سال سے یا 7000 سال سے سرائیکی زبان بول رہے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ سارا بولنے کا عمل اور ساری جدوجہد، اور پھر خواجہ صاحب کی شاعری جس عروج پر، جس عالمی تعارف کے مقام پر خواجہ صاحب نے سرائیکی کو پہنچایا، وہ شاید اور کسی مرحلے میں وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ بے شک۔ تیسری بات یہ ہے کہ خواجہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے ولی ہیں،
اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جو لوگوں کے دکھ کو محسوس کرے. اگر دکھ کو محسوس نہیں کرے گا تو وہ ولی نہیں ہوگا. عشق ہے ان کے ہاں، جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ عشق الہی ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اپنی زمین سے عشق ہے، اپنی مٹی سے عشق ہے، اپنے لوگوں سے عشق ہے، ان مظلوم طبقات سے جو بے نوا ہیں، جن کی بات کوئی نہیں سنتا. خواجہ ان کی بات سنتا ہے. بے شک ایسا ہے. جن کی بات کسی نے نہیں سنی. درجنوں حوالے موجود ہیں کتابوں میں. ابھی ایک زیر زبر والی بات، وہ بھی ایک قصہ ہی ہے، معاملہ ہے کہ کسی معاملے پر خط لکھا ہے نواب بہاولپور کو، تو اس میں یہ انتباہ ہے اسے. کیا ہوا وہ تھوڑا سا ناظرین کو کسی کے معاملہ ہے کسی آدمی کا، اور اس پر نواب صاحب کا رویہ جو ہے وہ بڑا تلخ ہے. تو اس میں ان کو خواجہ صاحب نے ایک انتباہ ہے مجھ طالب علم کے نزدیک کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا، اگر اس طرح ہو تو پھر اس طرح بھی ہو جاتا ہے. اصل دیکھیں جو بات آپ نے ابھی فرمائی نا کہ گھر کی گواہی اور لوگوں کا کہنا، وہ کہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ بات ہے، لیکن اس پر میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے. جب مجاہد جتوئی صاحب کا دیوان بالتحقیق آیا تھا تو اس پر جو میں نے تبصرہ کیا، لکھا میں نے اس پر، تو میں نے اس میں یہی کچھ سوالات اس میں نے ان کے سامنے رکھے تھے، پڑھنے والوں کے سامنے. میرا موقف یہ تھا کہ خواجہ صاحب کو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے ہم منسلک کر دیں، جوڑتے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ ہم خواجہ صاحب کو، مطلب ہے کہ جو خواجہ صاحب کا ایک اپنا مقام ہے، ایک بڑے خاندان میں جا کے، بڑے قبیلے میں جا کے، بڑی شخصیت کے سائے میں جا کے، پھر اس مقام کے بارے میں نئے سرے سے طے کرنا پڑے گا. وہ اعزاز سارا اس خاندان کو چلا جائے گا کہ جی ایک نسبت ہے، ایک خاندان ہے، اس خاندان کے فرد ہیں، بڑی شخصیت ہیں، وہ خاندان ہی بڑے لوگوں کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب خود بڑے آدمی ہیں. حضرت عمر فاروق کے خاندان کے لیے بھی یہ اعزاز ہے، اگر وہ ان کے مطلب جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر کی گواہی ہے اور ان کے نسب میں سے ہے، تو یہ خود ان کے لیے، اس خاندان کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب ذات پات کی ان قیدوں سے بالاتر شخصیت ہیں. مجھے 20-25 سال دیوان فرید کے مطالعے کے بعد بھی کہیں ایک لفظ ایسا نہیں ملا جس میں خواجہ صاحب، جس میں انہوں نے نسب کے کھننے کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے، جہاں بھی انہوں نے بات کی ہے وہ انسان دوستی کی بات کی، انسانیت کی بات کی ہے، برابری کی بات کی ہے، مساوات کی بات کی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دینے کی بات کی ہے، حق دینے میں پہل کرنے کی بات کی ہے. یہاں تک بھی خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ بھائی کوئی تم سے آ کے کہے، وہ اپنی زبان کھولے، اپنا مدعا بیان کرے، تمہیں اتنا تو ہونا چاہیے کہ تم اس کے چہرے سے سمجھ لو کہ یہ کسی اس کے لیے کیا کہنا چاہتا ہے. تو کہے بغیر اگر تم کسی کی زاد رسی کر دو گے تم زیادہ بڑے آدمی ہوگے، بجائے اس کے کہ کوئی تمہارے سامنے اپنی فریاد رکھے. یہی سید بادشاہ، یہی بڑے لوگوں کا کام ہے، بڑے آدمی کا، بڑے انسان کا یہی ہوتا ہے. ناظرین، یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے پیچھے بل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل،
की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुला या डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइक की जब किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लगती। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर साहब ख्वाजा फरीद के फ़िक्र के हवाले से। हम देखते हैं अभी आपने अपनी गुफ्तगू में अलामात के हवाले से आपने बात की, तलमियात के हवाले से बात की, तो ख्वाजा फरीद के कलाम में सस्सी भी बतौर अलामत, सोनी भी बतौर अलामत, हीर भी बतौर अलामत,
یعنی ہیر رانجھا سسی پنو یہ وہ جو ہیں آپ کے کلام میں ملتے ہیں. تو یہ سسی کو کس علامت کے طور پر خواجہ فرید اپنے ہاں اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہیر کو، اسی طریقے سے سونی کو، صیباں کو، یہ سارا ان کے کلام میں ملتا ہے. اس حوالے سے آپ ذرا سامعین ناظرین کو تھوڑا سا. خواجہ غلام فرید نے اپنے کلام میں ان ساری داستانوں کو سمویا ہے، لیکن ہیر رانجھا کو دیکھتے ہیں کہ بس تھوڑی سی کافیوں میں، لیکن سسی کو 60 سے زائد کافیوں میں خواجہ صاحب نے بیان کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خواجہ صاحب کو اس داستان سے زیادہ محبت تھی، یا زیادہ ان کے مطالعے میں تھی، یا ان کے سوچ میں تھی، فکر میں تھی. اور 60 سے زائد کافیوں میں بیان کرنا سسی کو ظاہر ہے کہ اس کو مظلوم بنا کے پیش کیا گیا ہے. یہ تو ہمارے سارے صوفی شعراء نے عورت بن کر اپنے آپ کو پیش کیا شاعری میں، خاص طور پر شاہ حسین کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن سسی کو جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو مظلوم سمجھا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اس داستان کو بڑی اہمیت دی ہے. ظاہر ہے کہ وہ عاشق تھے، سچے عاشق تھے، تو ظاہر عاشقوں کی بات تو انہوں نے کرنی تھی. اور یہ ان داستانوں میں جو عاشق ہیں سارے، ظاہر ہے وہ صادق عاشق ہیں، صدق کے ساتھ. آخر کیا سسی کے ساتھ کیا انس تھا؟ دیکھیں، ایک تو جو ہمارے اپنے جو صوفی شاعر ہے تو اس کے پیچھے وہ جس کو بھی بطور علامت استعمال کرتے ہیں، بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں، ان کا اندر تو اجلا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی ان کا ایک وہ، کیونکہ وہ جو داستان ہے ہمارے خطے کی داستان ہے کہ ریت کے ٹیلے ہیں، وہ اونٹ ہیں، جس طرح سے اونٹوں پر اٹھا کے لے گئے پنوں کو، اور سسی جو ہے ریت کے تپتے ہوئے صحرا میں رلتی رہی. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب بھی روہی میں 18 سال رہے، ان نے وہی ریت کا ماحول دیکھا، تپتی ریت کا دیکھا، تپتے ہوئے صحرا کا دیکھا. شاید ان پر زیادہ اثر ہوا ہو کہ وہ بھی اسی طرح سے اس ریت میں رہی ہوگی، اور عین دھوپ میں، اور اتنا سخت ظالم سورج جو سر پر جب چمکتا ہے، اور صحرا میں کس طرح شدید گرمی ہوتی ہے، اس طرح سے شاید انہوں نے عورت کو زیادہ مظلوم سمجھ کر اپنی شاعری میں جگہ دی ہو. جی سید بادشاہ، یہی سوال جو ہے میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے. جی میرا خیال یہ ہے کہ یہاں جو سسی ہے وہ مظلوم طبقات ہیں، اور جو صحرا ہے وہ زندگی کا صحرا ہے. کہ زندگی کے صحرا میں مظلوم طبقات کے ساتھ ظالم سماج میں کچھ کر رہا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک تپتے صحرا میں برہم پاؤں کوئی انسان ہو، خاتون ہو یا مرد ہو، اس کے ساتھ جو تپش کرتی ہے، سورج کی حدت اس کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، زندگی کے صحرا کے ظالم طبقات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں. یہاں سسی سے مراد وہ محکوم و مظلوم اور مجبور طبقات ہیں جو اپنے عہد کے، جس عہد کو وہ دیکھ رہے ہیں، یا جس عہد تک ان کی دسترس ہے اپنی معلومات کے حوالے سے. تو خواجہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے صحرا میں مظلوم و مجبور و محکوم طبقات کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا سسی کے ساتھ ہوا. انہوں نے ایک مثال بنا کے پیش کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ صرف سسی تک بات محدود ہے خواجہ صاحب کی. وہ پوری انسانیت تک وہ بات ہے، ان مظلوم طبقات کی بات ہے جو خواجہ صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہیر ہے، اس کا عشق بہت صادق تھا، اور یہ سونی جو ہے یہ ڈٹرمینیشن کا عزم صمیم استعارہ ہے کہ کس ڈٹرمینیشن کے ساتھ انہوں نے جناب کو ایک گھڑے پر جو ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. اس میں ایک ڈٹرمینیشن پایا جاتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں یہ سسی جو ہے، سسی سے مجھے زیادہ انس ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ رحیم یار خان کے ساتھ کوئی بھٹا وائن ہے جی، تو وہ جو ایک ریگستان ہے، ممتاز ظاہر کا وہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈھیر ساری علامات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے آپس میں یہ ملے، ان کا نکاح بھی ہوا، ان کی شادی بھی ہوئی، لیکن پھر وہ پنل کا جو خاندان ہے، پنو خاندان جو ہے، وہ کس طریقے سے ان کو لے گیا، اور پھر وہ کس طریقے سے یہ رلتی رہی. تو کہتا ہے کہ چونکہ میں نے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈھیر سارا عرصہ جو ہے میں نے روہی میں گزارا،
اور اس ریگستان میں وہ رلتی رہی، تپتے صحرا پہ وہ اپنے آپ کو اس نے ان کے حوالے کر دیا. تو اس طریقے سے سسی کے ساتھ مجھے انس جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے ان کی نسبت. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہیر کا عشق جو ہے وہ بہت صادق تھا. تو بہرحال جی ڈاکٹر صاحب، یہ بن دل بر شکل جہان آیا، کیا ہے آگے؟ بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. تو اس میں ایک وحدت الوجود کا تصور پایا جاتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ خواجہ فرید جو ہیں ویسے تو سلسلہ چشتیہ کے عظیم صوفی ہیں، اور پورے کا پورا سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ وجودی سلسلہ ہے. وہ ہر چیز میں اللہ رب العزت کا پرتو دیکھتے ہیں. تو اس شعر کو آپ کس، کیونکہ خواجہ صاحب ابن العربی کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں یا انہیں اپنا روحانی مرشد مانتے ہیں، اور اسی وحدت الوجود کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری شاعری جو ہے خواجہ صاحب کی وہ وحدت الوجود پر مشتمل ہے، اور وہ عشق الہی کی طرف لے جاتی ہے. اور جیسے ہم نے پہلے یہ بات کی ہے کہ بہت ساری آیات کا ان کی شاعری میں آنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار کرنا، ہک دی دم دم سکے جیڑا ہکوں ڈو کر جانے او کافر مشرک. ابن عربی جو ہے وہ ان کے کلام میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے ابن عربی کو پینٹ کیا ہے اپنی شاعری میں. اس کافی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب کا ایک وین ہے. اب خواجہ صاحب کو پوری زمین سے محبت تھی، وہ ملتان بھی آتے تھے، وہ مکہ مدینہ بھی گئے، ٹھیک ہے جی، سیر و سیاحت کی انہوں نے، ٹھیک ہے جی، آپ پہنچتم جیندے مکے، ساری چیزیں ان کے سفر نامے بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن خواجہ صاحب کا مدینے سے والہانہ عشق تھی، ماں صدقے صدقے آیا شہر مدینہ، یا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب وہ تو خوش وسدہ وچ ملک عرب. تو خواجہ صاحب نے جہاں اس خطے کی بات کی ہے وہ آگے بھی گئے ہیں، ان کا وین جو ہے وسیع ہے، پوری کائنات کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت کا اقرار، جیسے میں نے اس کافی میں آپ کو ہک کے میں اسی طرح سے بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. عین آنکھ ہے، عیان جو سب کچھ عیان ہے، ظاہر ہے. انہوں نے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر جو اللہ تعالیٰ کے عشق کے روپ ہمیں دکھائے ہیں، تو اس میں کائنات کے حسن کو پیش کیا ہے. اور روحی کے حوالے سے جیسے میں نے تلمیحات کی بات کی کہ گاجاں چمکن، تو اب دیکھیں کہ ان کے کلام میں جب بارش ساون کا ماحول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے سرچشمے وہ ہمارے شعروں میں ہمیں ملتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کی آنکھ کا حسن، زلفوں کا حسن، اس کے جسم کا حسن بیان کیا ہے. ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. اور ابن عربی کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کائنات کو انہوں نے اس طرح سے پینٹ کیا ہے خواجہ صاحب نے کہ عام سے عام انسان، آپ کے کلام میں ابلاغ بھی ہے، تاثیر بھی ہے، جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے. کوئی مشکل شاعری نہیں کی خواجہ صاحب نے، عام آدمی کی زبان میں شاعری کی ہے، جو عام روحی کا روحیلا تھا کہ وہ بھی سمجھ سکے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو وہ بھی سمجھ سکے. اس وقت تو اتنی یونیورسٹیاں کالجز نہیں تھے، تو عام انسان کی بات کی ہے اور عام انسان کی زبان میں بات کی. عام انسان کی بات کی ہے، پیغام انسانیت ان تک پہنچا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور میں اضافہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی مادری زبانوں میں کتابیں نازل کی ہیں. جو نبی مبعوث کیا اسی کی مادری زبان میں کتاب نازل کی. بے شک. تو خواجہ صاحب نے بھی اپنی مادری زبان کو اہمیت دی کہ مادری زبان میں جو پیغام جاتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جاتا ہے اور اس میں اثر ہوتا ہے. یہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ یہ جو سریکی زبان ہے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو لسانیات جو ہے یہ اس کو لسانی رنگ دیتے ہیں، تو یہ بھی تو جائز ہوا پھر. یعنی اگر صوبے کو سریکی رنگ دے دیا جائے، سریکی یعنی اس وسیب کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے، تو مجھے کہنے دیجیے سید بادشاہ یہ کوئی اور بات کریں گے. میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ ایسی بات کریں گے پھر ہمارے میری بات مکمل ہونے دیں، وہ مکمل بعد میں کرتے ہیں. جی سید بادشاہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. یہی سوال جو ہے میں آپ پر رکھتا ہوں، چونکہ ان میں تھوڑا سا مجھے وہ رفعت عباس نظر آ رہا ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ریاست قائم ہو گئی مدینہ کی، تو آپ تبلیغ کے لیے 5 وفود جو ہیں جب بھیجا کرتے تو 5 پر مشتمل ہوتے تھے، 5 افراد پر.
یہ بلادری نے ایک حدیث لکھی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور جس شہر میں بھیجتے، جس گاؤں میں بھیجتے، جس قصبے میں بھیجتے یا جس ملک میں بھیجتے، جس مقام پہ جانا ہوتا، وہاں کا کلچر، وہاں کی زبان، وہاں کا سماج، وہ سب کچھ ان کو سکھاتے، پڑھاتے، اور وہ جدھر بھیجتے ان کی بولی، ان کی زبان مختلف ہوتی، اور اس بولی اور اس زبان کی تعلیم دیتے آپ۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے 100 جو ہیں وہ کنیز غلام تھے، اور وہ 100 زبانیں جانتے تھے، اور وہ ہر ایک کی زبان مختلف تھی، اور سب کے ساتھ وہ مختلف زبانوں میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے، وہ کسی کی سامی ہے، کسی کی برانی ہے، کسی کی عربی ہے، تو یہ مختلف زبانیں ہیں۔ تو میرے خیال میں زبان کو قرآن یا حدیث جو ہے اس انداز سے نہیں لیتی جس انداز سے عصر حاضر میں اس کو لیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس پر یعنی جو ایک اپنا اس کو ٹھنڈی فوار جو ہے وہ کیسے ڈالیں گے اس پر؟ دیکھیں، اصل میں بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بر صغیر تقسیم ہوا، انڈس ویلی پاکستان کے حصے میں آ گئی، وادی سندھ جو ہے پاکستان کے حصے میں آ گئی۔ ہمارے ہاں مطلب ہے کہ اردو کو اہمیت دی گئی، وہ شاید مہاجرین کی دلجوئی کے لیے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ظلم یہ ہوا کہ مقامی زبانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انڈس ویلی کی اپنی جو 5 زبانیں تھیں، اب اس پر ایک بحث ہے کہ انڈس ویلی کی 4 زبانیں تھیں۔ مطلب بعض دانشور جو ہے، میں وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بعض دانشور پنجابی زبان کو انڈس ویلی کی زبان نہیں مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دریائے توی تک اس وقت جو راجہ داہر کی حکومت ہے، اس میں وہ جو تاریخ کا وہ جو سارا سفر ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈس ویلی کی زبان نہیں ہے۔ انڈس ویلی میں جو زبانیں بولی جا رہی ہیں وہ پشتو، براوی، سندھی اور سرائکی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ہمیں مطلب ہے کہ اردو کو بنا دیا گیا قومی زبان، اور ٹھیک ہے، پاکستان بن گیا، ایک فیصلہ ہو گیا، بر صغیر تقسیم ہو گیا، اردو کو قومی زبان بنا دیا گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اردو قومی رابطے کی زبان کا لفظ ہو جاتا اور قوموں کی اپنی زبان رہتی تو زیادہ بہتر صورتحال ہوتی، یہ تعصبات پیدا نہ ہوتے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو شاید انڈس ویلی کے جو مقامی زمین زادے ہیں وہ کوئی زبان بولتے ہوں تو وہ ایک دوسرے سے اتنا تعصب نہیں کرتے جتنا تعصب ہمارے کچھ وہ دوست کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی زبان کا حق تسلیم کر لیا گیا تو اردو شاید پیچھے چلا جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولی یا صوفی ہر 2 صورتوں میں اس کی ایک جو بنیادی شناخت ہے، اس کے تقوی، اس کے علم، اس کے سفر، اس کے تجربے، اس کے مشاہدات سے ہٹ کے، وہ بہرحال ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اس نے اپنی مادری زبان میں بات کی ہے۔ اور یہ بات صرف ولی تک محدود نہیں ہے۔ ابھی آپ نے خود بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی بات کی، آپ نے بھی اپنے ہاشمی ہونے پر بھی اور اپنے عربی ہونے پر بھی، دونوں پر آپ نے فخر کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ خواجہ غلام فرید جو ہے وہ سرائکی کا مطلب ہے کہ بابا قوم تھا، تو کسی کو اس بات پر برا نہیں منانا چاہیے، برا نہیں بابا اردو بھی تو کہتے ہیں، تو برا نہیں منانا چاہیے۔ خواجہ صاحب ہمارے مطلب قومی شاعر ہیں، رہیں گے، سرائکی ہماری قومی زبان ہے، رہے گی۔ ہم معلوم تاریخ میں اپنا حصہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی پیراشوٹر ہیں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں، میں کہنا جو چاہتا ہوں سید بادشاہ، اگر اس خطے کا نام سرائکی صوبہ اگر رکھ دیا جائے تو خواجہ فرید کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ خواجہ فرید کی روح کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں تو پرابلم تو نہیں ہے، یہ پورے خطے کے لوگ جو ہیں خوش ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اگلے دن تھوڑا سا ناظرین یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए। जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200
0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो सराइकी वसेब है, ये सराइकी खित्ता है और सराइकी ज़बान है, और यहाँ के रहने वाले जो हैं अपनी इनकी तमाम इस इलाके के रहने वाले जो हैं, ये पहले रियासती ज़बान थी, मुल्तानी ज़बान थी, सिंधी ज़बान थी। तो अगर इस खित्ते को पूरे तौर पर अगर इसका नाम रख दिया जाता है तो ये जो फ़िक्र फ़रीद का जो एक कॉन्सेप्ट है, जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये फ़िक्र फ़रीद का मरकज़ी जो एक ख़याल है, हम अगर देखते हैं तो वो इस धरती के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, इस धरती के एक आम आदमी से जुड़े हुए थे। तो इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जुड़त थी उनकी वसेब के साथ, वसेबजादों के साथ। हुण खुश थी फरीद ते शाद वल, मुँह झांकू ना कर याद वल, झोंका थी सिन आबाद वल, यह नैनवां दी हिकमणी। अब लोगों को ये है कि आपने खुश रहना है, मिलजुल कर रहना है, मोहब्बत के साथ रहना है, प्यार के साथ रहना है, लेकिन दूसरे की हुकूमत यहाँ उनको कबूल नहीं थी। ख्वाजा साहब को, उन अंग्रेज़ों को यहाँ मतलब इस अंदाज़ में नवाब बहावलपुर कहा कि अपनी नगरी आप वसातूं पट अंग्रेज़ी थाने। हाँ, तो मतलब ये था कि यहाँ अंग्रेज़ों का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए तुम्हारी रियासत में, रियासत बहावलपुर में। तुम अपनी नगरी आप वसाओ, अपने यानी यहाँ का वसेब का जो फर्द है उसको शरीक करो हुकूमत में, बाहर वाले को ना करो जो गैर है। तो ख्वाजा साहब ने एक तो जहाँ नवाब बहावलपुर को पैगाम दिया कि वसेबजादों से मोहब्बत करो, दूसरा मोहब्बत का जो उन्होंने पैगाम दिया, जो महवर की आपने बात की है, अगर आप इस सूबे का नाम सराइकिस्तान रखना चाहते हैं, जो अपनी तोजीह पेश करना चाहता हूँ कि हर सूबे का नाम ज़बान पे है। सिंध का नाम ज़बान पे है, बलूचिस्तान का नाम ज़बान पे है, कश्मीर का नाम ज़बान पे है, बल्तिस्तान का नाम ज़बान पे है, पंजाब का नाम ज़बान पे है, पख्तूनख्वा का नाम ज़बान पे है। तो इस खित्ते का नाम क्यों नहीं अपनी ज़बान पे हो सकता है? इसमें कौन से तासुब आ जाता है? और ख्वाजा फरीद की रूह भी खुश हो जाए। फिर सर, ज़बानें बहनें हैं, आपस में लड़ती नहीं है। सारी ज़बानें बहनें हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं, किसी ज़बान से नफरत नहीं करनी चाहिए। हर ज़बान काबिल एहतराम है, सबकी मादरो ज़बानों का हम एहतराम करते हैं। जैसे बाकी सूबे ज़बानों के नाम पर हैं, तो इस सूबे का नाम भी ज़बान पर होना चाहिए। ये ख्वाजा साहब की रूह खुश हो जाएगी। जी सईद बादशाह, हम जब बाइबल अपना बाबुल देखते हैं इराक के साथ, वहाँ जो है वो हम्मुराबी का बहुत बड़ा मुजस्समा भी बना हुआ है। तो मैं भी वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ इब्रानी ज़बान के सिक्के भी मौजूद थे, सामी ज़बान के सिक्के भी मौजूद थे। तो जब ये इब्रानी ज़बान से या सामी ज़बान से जब अरबी ज़बान तब्दील होती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे ने सबसे पहले अरबी ज़बान में गुफ्तगू की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी की, लेकिन ये इब्रानी और सामी इन ज़बानों के बाद जो है किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, कबाइल को भी एतराज़ नहीं हुआ। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान जो है वो अरबी, कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ। तो मैं ये समझता हूँ बात डॉक्टर साहब की बहुत दुरुस्त है, और इसमें कोई लड़ने झगड़ने वाली बात भी नहीं है। कुरान में भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है, और हमें जो है वही तसव्वुर है, हम एक कौम हैं। हमारा जो बुनियादी अकीदा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। तो हम ख्वाजा फरीद की तरफ फिर आते हैं और देखते हैं कि ख्वाजा फरीद तत्ती थी जोगिन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा, सुंज बर ते शहर बाजार फिरा, मत यार मिलुम कहीं सांग सबब। इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? ये तत्ती जोगिन, इनका ये कॉन्सेप्ट, ये इमेज जो है, ये क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि एक बात तो ये है कि ख्वाजा साहब की जो मतलब है कि शायरी में जो ज़मीन से वसेबजादों से जुड़त है, उसमें एक शायर का जो कलाम है उसको हर शख्स जो है वो अपने नुक्ता नज़र से फिर उसको देखता है कि इस शेर में ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं। एक शेर है, उसमें उसके लिए एक दानश्वर की राय जो है वो ये होगी कि ख्वाजा साहब ये पैगाम देना चाह रहे हैं, मुतालिब इल्म की राय मुख्तलिफ होगी, डॉक्टर साहब की राय मुख्तलिफ होगी। वो मतलब उसकी इतनी वसअत होती है
صوفی کے کلام میں, شاعر کے کلام میں, ولی کے کلام میں, کہ ہر شخص کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے لیے. مطلب ابھی آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم جیسے مزاحمتی لوگ ہیں, خواجہ صاحب نے ہمارے لیے کہا ہے کہ جہاں بھی گھومو پھرو, ایک تو اپنی زمین سے اپنا رشتہ برقرار رکھو, اپنی زبان سے اپنا رشتہ برقرار رکھو, اپنے اصل سے نہ کٹو. جیسے بلے شاہ نے کہا کہ اپنے اصل سے کم اصل کٹتے ہیں, اپنے اصل سے کم اصل کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے بھی یہاں یہی بات کی ہے کہ جو کچھ ہے نا, سب کچھ ہے, لیکن ہے یہی. ٹھیک ہے, اب اس یہ کو مطلب ہے کہ وحدت الوجود کے حساب سے لے جانا ہے تو 7ویں آسمان تک جانا پڑے گا, اور اگر زمین سے جڑے ہوئے رشتوں کے حوالے سے لے جانا ہے تو پھر یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ تمہارا وسیب ہے. ٹھیک ہے, تم جہاں بھی پھرو, اس کی بھلائی کے لیے, اس کی فلاح کے لیے, اس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سوچو, یہ تمہارا فرض ہے. تو آخری بات میں یہ عرض کروں کہ جہاں تک صوبے کی بات ہے, صوبہ بننا چاہیے, اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. ویسے بھی 11.5 کروڑ کی آبادی کا جو صوبہ ہے اس نے ایک عدم توازن برپا کر رکھا ہے. اچھا, اس عدم توازن میں ہمارا ایک شکوہ یہ ہے, ہم اگر دوسرے صوبوں کے شکوہ و شکایت کی بات نہ کریں, ہم صرف اپنی بات کریں, تو ہمارا شکوہ یہ ہے کہ اس 11.5 کروڑ کی آبادی میں وفاق کی جو ملازمتیں ہیں یا صوبے کی جو ملازمتیں ہیں, ان میں آبادی کے تناسب سے ہمارا جو حصہ بننا چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتا. اور اگر پنجاب پر یا پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ میں پنجاب کی جو اکثریت ہے, ہم اس کے حوالے سے بہت نرم انداز میں بھی بات کریں. سید بادشاہ میں سے معذرت, ایسا صوبہ نہیں چاہیے جو اس وقت بنا ہوا ہے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے, اب تو صوبہ نہیں ہے نا. وہ جو بھی انہوں نے ابتدا کی ہے, کراڑی نے غلام فاطمہ رکھے ہیں. غلام فاطمہ, یہ کیا ہے؟ ہم نے صوبہ مانگا ہے جناب, یہ تو نہیں ہے. صوبہ چاہیے جس کی اسمبلی ہو, جس کا ہائی کورٹ ہو, جس کا وزیر اعلیٰ ہو, میں وہ صوبہ چاہیے. اور ہم وہ صوبہ چاہتے ہیں جس میں ہمارا حق کی حکمرانی ہو, کوئی آ کر ہم پر وائسرائے کی طرح حکمرانی نہ کرے. اب تو یہ جو انہوں نے لا کے بٹھائے ہیں ڈپٹی وائسرائے ہیں سارے. ہم نے ڈپٹی وائسرائیوں کا کیا کرنا ہے؟ یہ ڈپٹی وائسرائے جو ہیں یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. جیسے آج یہ خبر چل رہی تھی, جی 8 ارب روپے منظور کر دیے سیکریٹریٹ کے لیے. او بھائی, ہم کیا کریں 8 ارب روپے سیکریٹریٹ کے لیے؟ آپ نے میٹرو بنائی, ہم پر احسان کیا, اس کی جگہ آپ ہسپتال بنا دیتے, راجن پور میں ایک ہسپتال بنا دیتے, رحیم یار خان میں ایک ہسپتال بنا دیتے, بہاڑی میں ایک ہسپتال بنا دیتے. 4-5 ہسپتال بن سکتے تھے اتنے پیسوں میں, اور اچھے ہسپتال بن سکتے تھے. جو چیزیں ہمارے, بات بنیادی وہی ہے جو خواجہ صاحب نے کہی ہے کہ پٹ انگریزی تھانے, پٹ انگریزی تھانے. ٹھیک ہے, یہ انگریزی تھانے اٹھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, بالادست طبقات کا راج ختم کرنا پڑے گا, اور عوام کا حق میں حکمرانی جو ہے وہ اسی صورت قابل عمل ہوگا, اسی صورت قائم ہوگا جب سرائیکی صوبہ بنے گا. بے شک ایسا ہے, اور یہی آپ کا آخری پیغام ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی پیغام دے دیں اس خطے کے لوگوں کو, اس پورے دیکھنے والوں کو جو بھی جہاں جہاں رہتا ہے, میں محبت کا پیغام. دیکھیں جی, جیسے ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور جو خواجہ فرید کی دھرتی ہے اس میں تو محبت کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں, افاقی محبت ہے. اور ہم جو ہے نا ایک دوسرے سے اگر جوڑ کے رہیں اتحاد کے ساتھ, یگانگت کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ, جیسے جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں, جو ان کی خانقاہ پر جو بھی آتا ہے سب برابر ہیں, تو اس طرح سے ہم بھی ایک دوسرے کو برابر سمجھیں, اپنے کلچر اور اپنی محبت کے ساتھ ساتھ لسانی تعصب کو ہوا نہ دیں, کلچر کے حوالے سے تعصب نہ ہو, کسی مسلک کے حوالے سے محبت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سب انسان مل کر رہیں گے اس خطے کے, تو وقت دور نہیں کہ سرائیکی صوبہ نہ بن سکے. ڈاکٹر صاحب, میں اس میں ایک بات کا, آخری بات کا اضافہ کر دیتا ہوں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کہی نا, بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرائیکی وسیب کی جغرافی حدود میں جو شخص رہتا ہے وہ وسیب زیادہ ہے. ہم کسی پر سرائیکی ہونے کی جو ہے نا وہ تختی نہیں لگا رہے. جو لوگ تشریف لائے باہر سے 1947 کے بٹوارے میں, ہم انہیں کوئی زبردستی سرائیکی نہیں بنا رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان, اپنی تہذیب, اپنے کلچر کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں, اس وسیب میں رہیں گے. آپ وسیب زادے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہمارے اور آپ کے مشترکہ حقوق ہیں, مشترکہ دکھ ہیں. ہمارے بازار بھی سانجھے ہیں, گلیاں سانجھی ہیں, قبرستان بھی سانجھے ہیں. کچھ اٹھا کے آپ واپس نہیں لے جا سکتے, واپسی کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں. ہم نے اس لیے نہیں جانا کہ ہم سن آف سائل ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہم سے الجھنے کی بجائے ہمارے ساتھ مل کر استثاری طبقات کے ساتھ الجھیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. سید بادشاہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے خواجہ غلام فرید کے اس کی تقریب کے حوالے سے ان کی فکر کی بات کی, ان کی محبت کی بات کی, ان کے عشق رسول کی بات کی, اور یہ جہاں عاشقوں کے سلطان ہیں
وہاں یہ اس خطے کے شعراء کے بھی امام ہیں، اور ان تمام شعراء نے اس خطے کی محبت کے حوالے سے ان کا اتباع ضرور کیا ہے۔ مجھے وہ سبقت کا شعر یاد آ رہا ہے، یہ سبقت سانول رس پیتاں سڈے اندر تھل ہے کیا بنسی۔ تو یہ کتنے مظلوم اس خطے کے لوگ ہیں۔ اس خطے کے لوگوں کی اندر کی سوچ کو، ان کے اندر کی تپش، دل کی جو تپش ہے، وہ خواجہ فرید نے اپنے کلام میں سمو کر جو ہے وہ اس کو آفاقی بنا دیا۔ ان کی محبت بھی آفاقی، ان کا کلام بھی آفاقی۔ ان کو اگر دیکھیں صرف سریکی نہیں، اگر ان کے کلام کی روح کو دیکھیں تو پھر شاہ حسین بھی ان میں نظر آتا ہے، عبداللطیف بھٹائی بھی ان میں نظر آتا ہے، اور یہ جامی اور حافظ شیرازی اور رومی یہ بھی اس میں نظر آتے ہیں، اور عربی کے جو امراء القیس ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، عربی کی شاعری میں ان کا رنگ بھی جھلکتا نظر آتا ہے۔ تو خواجہ فرید کی اس تقریب پر ہم خواجہ فرید کی اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم مطالبہ ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے اس خطے کو ان خطے کے لوگوں سے، ان وسیب والوں کے لیے جو ہے ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ خواجہ فرید کی روح بھی خوش ہو جائے گی، یہاں کے یہ مظلوم باسی جو ہیں، جو ڈپریشن اور محرومیوں کا شکار ہیں، ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ ناظرین، آج ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی۔ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔